من ستھرا کیسے ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل سے ان تعلیمات میں سے ایک حیا ہے۔ حیا سے دل ستھرا ہوتا ہے۔ حیا کا تعلق نگاہ کے ساتھ ہے۔ حیا کا تعلق نگاہ نہ بھٹکے تو من نہیں بھٹکتا، نگاہ نہ بھٹکتے تو دل میں شہوت پیدا اور بدکاری کی طرف قدم اٹھتا نہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا اپنی آنکھیں جھکا کے رکھو۔ کیا کرو؟ مردوں کو بھی فرمایا، عورتوں کو بھی فرمایا اپنے نگاہیں جھکا کے رکھو، تب تمہارا من ستھرا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا محمد سے بریلوی رضی اللہ، بچپنا مبارک ہے، گلی میں کھڑے ہیں، طوائفوں کا تانگا گزرا اور عمر کا وہ حصہ تھا کہ جب کرتے ہوتے تھے لنگوٹ نہیں ہوتا تھا، نکر کوئی نہیں، کرتا اٹھا کر آپ نے اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ لیا۔ وہ طوائفوں کی جو بڑی تھی وہ ہنسی کہتی واہ میاں صاحب زادے، جس کو چھپانا تھا اسے ننگا کر دیا اور جو کھلی رہتی ان کو ڈھانپ لیا۔ تو وہیں سے امام اہل سنت نے جواب دیا، فرمایا جس کو میں نے چھپا لیا ہے نا، یہ اگر بچ جائے تو پھر جو ننگا ہو گیا اس کا فکر نہیں رہتا۔ بدکاری کی طرف بندہ تب جاتا ہے جب نگاہ بہکتی ہے، پہلے نگاہ بھٹکتی ہے تو نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحیاء من الایمان، کئی شاخیں ہیں، شعاب الایمان اس لیے لکھی امام بہقی نے رحمۃ اللہ علیہ نے، کئی شاخیں ہیں ایمان کی، ان شاخوں میں ایک شاندار شاخ کا نام ہے حیا۔ لیکن افسوس، اس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں نے، نام نہاد عاشقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے نام پر بے حیائی پھیلانا شروع کر دی۔ بڑا دل دکھتا ہے، اور بلکہ میں تو پھر پریشان ہو کے، یہ دل نہیں چاہتا، یہ کہتا ہوں کہ ایسی گلیاں سجانے کی کیا ضرورت ہے جن میں بے حیائی ہو؟ ایسی چراغاں کی کیا ضرورت ہے جہاں مرد و زن بلا پردہ وہ مل جائیں، اور منظر کیا پیش ہو، پھر معلوم ہی نہ ہو یہ مسلمان ہے۔ یہ تو عیسائیوں کا کلچر ہے، یہ تو ہندوؤں کا کلچر ہے۔ اب دیکھیے نا، اب نماز ہے، جب آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین نماز پڑھتی تھی تو کیا مردوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی؟ صف اول میں آتی تھی، دوسرے میں ہوتی تھی؟ نہیں، پہلے بزرگوں کی، پھر جوانوں کی، پھر بچوں کی، پھر پیچھے آخر میں عورتیں۔ نماز میں، عبادت میں بھی عورتوں کو مردوں کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا اگر کوئی عورت دوران نماز مردوں کی صف میں آ جائے تو مردوں کی نماز خراب ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، دائیں والے کی بھی ٹوٹ جائے گی، بائیں والے کی ٹوٹ جائے گی، پیچھے والے کی بھی ٹوٹ، نماز ہوگی نہیں۔ اور آج افسوس ہے اس بات کا کہ ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، حرم شریف کے اندر صحن حرم میں مردیں عورتیں ایک صف میں کھڑے ہوئی، دائیں طرف سلام پھیرو تو اجنبی عورت کی زیارت، بائیں طرف پھیرو تو اجنبیہ، اور بڑے بڑے میں نے دیکھے بظاہر مذہبی لوگ بھی سلام پھیر کے کہتے یا اللہ قبول فرما، وہ ہو ہی نہیں تو قبول کیا فرمائے گا؟ ایک صاحب سے جو ہمارے ساتھ رہے 40 دن، تو میں نے کہا کتنی نمازیں آپ نے سین میں ادا کی؟ جی فلاں دن عصر کی، فلاں دن فجر کی، فلاں دن فلاں وقت کی۔ میں نے کہا جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا؟ جی دائیں بھی عورتیں تھی بائیں بھی۔ پھر میں نے کہا لٹائی نماز تم نے؟ کہتے نہیں۔ تو پھر میں کہ پھر حج کی ہے کیا؟ حج کیا تمہیں 40 دنوں میں کتنی نمازیں حرم کی ضائع کر دیں؟ ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے۔ سنیے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پردے کی تعلیم دی۔ فرمایا جو عورتیں اپنی قیام گاہ میں نماز پڑھیں، حرم میں نہ جائیں، مسجد حرام میں نہ جائیں جہاں لاکھ نماز کا ثواب ہے، اپنے ہوٹل میں، اپنے گھر میں قیام گاہ میں نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ حرم میں نماز پڑھنے سے دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ مردوں کو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، اپنے ہوٹل میں نماز ادا کرنے والی عورت کو اللہ 2,00,000 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم حج بھی کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے، ہم نماز لے جی میں 1,00,000 روپیے لا کے دیتے آ کے بھی حرم نہیں جانا۔ حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا، اور افسوس پھر معاشرے کا یہی حال ہونا تھا۔ پھر مسجد سے بھی چوریاں، پھر نمازیوں کے جوتے غائب ہیں۔ یہ حالت اس لیے ہے کہ ہم نام کے رہ گئے۔ اس لیے دست بستہ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ورک کریں اس بات پر۔ ہر گھر کا
جو سربراہ ہے وہ اپنے گھر میں یہ سختی سے نوٹس لگا دے کہ خبردار کوئی خاتون ہماری گلی میں جب کہ اجنبی لوگ ہوں تو گلی میں نکلے گی نہیں. یہ تو دیوسی ہے، اور کوئی دیوس جنت میں نہیں جا سکے گا. جس کی عورتیں بلا پردہ پھرتی ہیں اور اس کو لوگ چھیڑتے ہیں، ان عورتوں کو تکتے ہیں، تاڑتے ہیں اور مرد ان کے ساتھ ہے، تو یہ دیوس ہے، اور دیوس جنت کا حقدار نہیں ہے. گلیاں سجاؤ، لیکن گلیاں سجانے کس لیے؟ پھر بات وہیں آ گئی کہ مقصد ٹھیک ہو، نیت ٹھیک، اللہ کی رضا کے لیے کہ دیکھنے دکھانے کے لیے سجانی ہے. گلیاں سجاؤ اور خود کیا کرو، خود اندر بیٹھ جاؤ اور تسبیح لے لو 500 دانے والی اور پڑھو درود مصطفیٰ کریم کی بارگاہ. عرض کرو یا اللہ تیرے محبوب کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. آپ کوشش کریں نا، آپ حضرات، ہر بندہ اپنے گھر میں کوشش کرے، اپنی میں کوشش کرے تو انشاءاللہ یہ بے حیائی ختم ہوگی، اور اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. کوئی دنیا میں مائی کا لال ایسا نہیں جو اہل سنت پر انگلی اٹھائے اور ہمارے علماء اس کا جواب نہ دیں. مگر اس کا کیا جواب دے سکتے؟ جب کوئی کہے گا یہ ہو تم سنی، یہ ہو عاشق، یہ ہے میلاد، یہ عورتیں مرد نہ بے حیا مظاہرہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آج کی مبارک بزم کو اپنی جناب میں قبول فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے اللہ ہمارے دل کو ستھرا فرمائے، اللہ تزکیہ نفس نصیب فرمائے، اللہ بانیان محفل کو ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.